السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اور دیگر دینی و ملی تنظیموں نے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے وقف ترمیمی بل کی منظوری اور اتراکھنڈ میں یونیفارم سول کوڈ کے نفاذ کو انتہائی افسوسناک اور ملک کے لیے بدبختانہ قرار دیا ہے۔ مسلم قائدین نے جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی پر تمام جمہوری اور اخلاقی قدروں اور مسلمانوں کے دستوری حقوق کو پامال کرنے کا الزام بھی عائد کیا۔ بورڈ نے کروڑوں کی تعداد میں دی گئی مسلمانوں کی آراء، ان کے جذبات و احساسات کو نظر انداز کرنے اور اپوزیشن ممبران کی تجاویز کو مسترد کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ بل کی منظوری کی سفارش انتہائی نامعقول، غیر جمہوری اور مسلمانوں کے حقوق پر دست درازی ہے۔ پرسنل لاء بورڈ نے پریس ریلیز جاری کرتے ہوئے وقف کی املاک کو بچانے کے لیے تمام جمہوری و دستوری ذرائع کا بھرپور استعمال کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے، جس میں کل ہند احتجاجی تحریک بھی شامل ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے لیے سڑکوں پر آنا پڑے یا جیل جانا پڑے تو اس سے بھی دریغ نہیں کیا جائے گا۔ بتا دیں کہ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی نے وقف ترمیمی بل کو محض 14 ترامیم کے ساتھ منظور کر لیا ہے، اور منظور کی گئی سبھی ترامیم این ڈی اے کی طرف سے پیش کردہ ہیں، جبکہ اپوزیشن کی 44 ترامیم کو نامنظور کر لیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی کسی کو امید نہیں تھی، لیکن جس طرح خود مسلمانوں سے جڑے مسئلے میں کروڑوں مسلمانوں کی آراء کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، اس سے مودی حکومت کا مسلمانوں کو لے کر کیا نظریہ ہے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے، اور خود کو سیکولر کہنے والی جماعتوں کا کردار بھی اب سوالات کے گھیرے میں ہے۔ ملک میں فرقہ وارانہ فسادات کے بڑھتے ہوئے واقعات پر ایک تشویشناک رپورٹ سامنے آئی ہے، جس کے مطابق 2024 میں ہندوستان میں 59 فرقہ وارانہ فسادات ہوئے، جو کہ 2023 کے 32 واقعات کے مقابلے میں 84% زیادہ ہے۔ ممبئی کے سینٹر فار اسٹڈی آف سوسائٹی اینڈ سیکولرزم کی اس رپورٹ کو انسانی حقوق کے کارکنان عرفان انجینئر، نہار اباڑے اور متھیلا راوت نے مرتب کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ فسادات مہاراشٹر میں ہوئے، اس کے بعد اتر پردیش اور پھر بہار میں۔ تشویشناک پہلو یہ ہے کہ 26 فسادات مذہبی تہواروں یا جلوسوں کے دوران بھڑکے۔ مطالعے میں حکومت پر مسلمانوں کو غیر متناسب طور پر نشانہ بنانے کا الزام بھی عائد کیا گیا ہے، جس میں ان کی جائیدادوں کو مسمار کرنا اور انہیں فسادات کے دوران بھی ملزم ٹھہرانا یہ بھی شامل ہے۔ 2024 میں 13 ہجومی تشدد کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں 9 مسلمانوں کی جانیں گئیں، جبکہ ایک ہندو اور ایک مسیحی بھی اس دوران وہ ہلاک ہوئے۔ وہی رپورٹ بھارت میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے ایک سنگین خطرے کی نشاندہی کر رہی ہے۔ انتخابات سے قبل مذہبی تناؤ میں اضافہ، عبادت گاہوں کے تنازعات اور ہجومی تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات ملک کے جمہوری اور سیکولر ڈھانچے کے لیے ایک بڑا چیلنج بن کر سامنے آ رہے ہیں، چونکہ حکومت ہی ایسی پالیسیاں بنا رہی ہے جس سے شدت پسند عناصر کو درپردہ حمایت دی جا رہی ہے، تو پھر کیا ہی کہا جا سکتا ہے۔ غزہ میں جنگ بندی معاہدے کا آج 11واں دن ہے، اور آج بھی ہزاروں فلسطینی شمالی غزہ کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 6.5 لاکھ فلسطینی شمالی غزہ پہنچیں گے۔ ایک طرف تو غزہ میں فلسطینیوں کی واپسی کے مناظر سامنے آ رہے ہیں، تو دوسری طرف مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کی مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ قابض اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے پر ظلم و ستم کی ساری حدیں پار کر دی ہیں۔ جنین میں تباہی مچانے کے بعد اب طول کرم میں اسرائیلی فوج نے حملے تیز کر دیے ہیں۔ فلسطینیوں کے گھروں پر حملہ کر کئی گھروں کو تباہ کر دیا گیا ہے، بنیادی ڈھانچوں کو مسمار کروایا گیا ہے، شہریوں کی جبری نقل مکانی ہو رہی ہے، اور وہاں سے جو سڑکیں ہیں اسے بھی وہ برباد کر رہے ہیں۔ آج بھی خبریں سامنے آ رہی ہے کہ جنین میں ایک اور شخص وہ شہید ہو گیا ہے، جبکہ کئیوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ ایک طرف تو یہ حالات ہے، دوسری جانب جو اسرائیل اور حماس کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے پہلے مرحلے کے بعد غزہ میں جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے سمجھوتے کے دوسرے مرحلے کے لیے مذاکرات شروع ہو گئے۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق حماس نے زخمیوں کو علاج کے لیے غزہ سے باہر بھیجنے اور اسرائیلی حملوں کے دوران غزہ کی پٹی چھوڑ جانے والے فلسطینیوں کی واپسی کے لیے اگلے چند روز میں رفح کی راہداری کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ حماس کے رہنما سامی ابو ظہری نے اس حوالے سے بتایا کہ ثالث ممالک نے دونوں فریقین کے اقدامات کا جائزہ لینا شروع کر دیا ہے، تاکہ غزہ جنگ بندی کا دوسرا مرحلہ وہ شروع کیا جا سکے۔ وہی ٹرمپ، جس نے اپنے عہدہ سنبھالنے سے قبل غزہ میں جنگ بندی پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہنے کو تو جنگ رکوا دی تھی، لیکن
اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ ٹرمپ کو اہل غزہ کی کوئی پرواہ تھی، بلکہ اب واضح ہوتا جا رہا ہے کہ صرف اپنے عہدہ سنبھالنے کی خبر کا دنیا بھر میں ڈھنڈورا پیٹنے کا ایک ذریعہ تھا۔ ٹرمپ جنگ بندی کے بعد اب کئی ایسے فیصلے لے رہے ہیں جو نہ صرف اہل غزہ کے لیے نئی مشکلات پیدا کر رہے ہیں بلکہ اسرائیلی شدت پسندوں کو حوصلہ بھی بخش رہے ہیں۔ اس کی شروعات ٹرمپ نے فلسطینی علاقوں میں دہشت مچانے والے اسرائیلی آباد کاروں سے پابندی ہٹانے کے فیصلے سے کی تھی، اور اس کے بعد کئی ایسے فیصلے سامنے آئے ہیں جن کا مقصد صہیونیوں کے صدیوں پرانے تخریبی منصوبوں کو کامیاب بنانے کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ گزشتہ روز ٹرمپ نے فلسطینیوں کو رضاکارانہ طور پر مصر اور اردن میں بسانے کی تجویز پیش کی تھی، اور اب ٹرمپ انتظامیہ نے فلسطینی پناہ گزینوں کی مدد کرنے والی اقوام متحدہ کی ایجنسی اونروا پر پابندی کے اسرائیلی منصوبے کی کھل کر حمایت کی ہے۔ ٹرمپ نے اسرائیل کے اسی پرفریب بیانیہ کا حوالہ دیا ہے کہ ایجنسی کے حماس کے ساتھ تعلقات ہیں، حالانکہ آج تک صہیونی حکومت بھی اپنے بیان پر کوئی دلیل نہیں پیش کر پائی ہے۔ دوسری جانب فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ایجنسی اونروا کا کہنا ہے کہ اس کے عملے کو جمعرات تک خالی کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ایجنسی کے سربراہ نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیلی قانون سازی اس کی کارروائیوں کو مفلوج کر دے گی، موجودہ جنگ بندی کو نقصان پہنچائے گی اور غزہ کی بحالی اور سیاسی منتقلی کو سبوتاژ کرے گی۔ یوپی کے پریاگ راج میں کمبھ میلے کے دوران بھگدڑ مچ گئی ہے، جس میں کئی لوگوں کی موت ہو گئی ہے جبکہ متعدد افراد زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ یہ واقعہ منگل اور بدھ کی درمیانی شب تقریباً 1:30 بجے پریاگ راج میں پیش آیا۔ اب اس کو لے کر یوگی حکومت اپوزیشن کے نشانے پر آ گئی ہے۔ کانگریس صدر ملکارجن کھرگے نے پریاگ راج میں مہاکمبھ کے دوران پیش آنے والی بھگدڑ کو انتظامیہ کی سنگین ناکامی قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عقیدت مندوں کی حفاظت حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے، لیکن آدھی ادھوری تیاری اور وی آئی پی موومنٹ اور خود نمائی پر زیادہ توجہ نے اس المناک حادثے کو جنم دیا ہے۔ دراصل اکھاڑا پریشد کے صدر نے بھی حادثے کے بعد اعلان کیا ہے کہ تمام اکھاڑوں نے آج کا اسنان منسوخ کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انتظامیہ کی نااہلی نے اس تہوار کو شرمندہ کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے عام آدمی پارٹی کے سابق کونسلر اور دہلی فسادات کے ملزم طاہر حسین کو حراستی پیرول دے دیا ہے۔ انہیں دہلی اسمبلی انتخابات میں مہم چلانے کے لیے پیرول دی گئی ہے۔ عدالت نے جیل کے اوقات کے مطابق طاہر حسین کو دن میں 12 گھنٹے کے لیے کسٹڈی پیرول دی ہے۔ یہ حراستی پیرول 29 جنوری سے 3 فروری تک دی گئی ہے۔ انہیں اس دوران گھر جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اسدالدین اویسی کی پارٹی MIM نے طاہر حسین کو دہلی اسمبلی انتخابات کے لیے مصطفیٰ آباد سیٹ سے اپنا امیدوار بنایا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ 24 فروری 2020 کو شمال مشرقی دہلی میں فرقہ وارانہ تشدد پھوٹ پڑا تھا، جس میں 53 افراد ہلاک ہوئے تھے اور متعدد زخمی ہوئے تھے۔ طاہر حسین دہلی فسادات کے دوران انٹیلیجنس بیورو کے ملازم انکت شرما کے قتل سے متعلق ایک کیس میں ملزم ہے۔ وہ اب بھی 4 سال سے جیل میں ہے، لیکن انہیں ضمانت نہیں ملی تھی اور اب انہیں انتخابی تشہیر کے لیے پیرول پر رہائی ملی ہے۔ تو ڈیرہ سچا سودا کے سربراہ گرمیت رام رحیم سنگھ کو دہلی اسمبلی انتخابات سے عین قبل 1 ماہ کی پیرول پر رہا کر دیا گیا ہے۔ وہ 2017 میں 2 خواتین پیروکاروں کے ساتھ زیادتی کے جرم میں 20 سال قید کی سزا کاٹ رہے ہیں اور 2021 میں ایک قتل کیس میں عمر قید کی سزا بھی پا چکے ہیں۔ ان کی پیرول اکثر انتخابات کے قریب دی جا رہی ہے۔ دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ سوال اٹھ رہے ہیں۔ حالیہ پیرول 5 فروری کو ہونے والے دہلی اسمبلی انتخابات سے 1 ہفتے قبل دی گئی۔ ماضی میں بھی پنجاب، ہریانہ اور راجستھان کے انتخابات سے قبل انہیں پیرول یا فرلو پر رہا کیا گیا تھا۔ جیل حکام کا کہنا ہے کہ انہیں عام قیدیوں کے مطابق ہی پیرول دی گئی ہے اور کوئی خصوصی رعایت نہیں دی گئی، لیکن رہائی کی ٹائمنگ پر ہمیشہ سے ہی سوالات اٹھتے رہے ہیں۔ تو ناظرین خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhbar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔